السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تماموں کو خوش رکھے، آباد رکھے کہ ناظرین حضرات تماموں کو چھٹی شریف مبارک ہو۔ رجب کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے کہ اس مہینے اپنے ولی اللہ کو کیسے محبوب رکھا ہے اور آپ کی چھٹی شریف منائی جاتی ہے، جو کہ پورے ہندوستان کے ولی ہے، وہ ہے خواجہ معین الدین چشتی۔ یا معین حق معین، یا معین حق معین، خواجہ غریب نواز کی کیا ہی پیاری بات ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ چھٹی شریف کیوں منایا جاتا ہے۔ یہ بات 633 سنہ ہجری کی ہے اور یہ شروع والے دن تھے۔ خواجہ غریب نواز کو علم ہو گیا تھا کہ آخری سال ہے، چنانچہ آپ نے اپنے مریدوں کو ضرورتین ہدایت اور وصیتیں فرمائیں۔ جن لوگوں کو خلافتیں دینی تھی ان لوگوں کو خلافتوں سے سرفراز کیا، اور ساتھ ہی خواجہ غریب نواز قطب الدین بختیاری کو بھی اجمیر بلایا۔ خواجہ غریب نواز ایک روز اجمیر کی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مقربین اور احباب خاص حاضر خدمت تھے۔ آپ ملک الموت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ شیخ علی سنگیزی نے سے مخاطب ہوئے اور ان سے خواجہ قطب الدین بختیاری کی خلافت کا فرمان لکھوایا۔ قطب الدین صاحب حاضر خدمت تھے۔ حضور غریب نواز نے اپنا قلعہ مبارک قطب صاحب کے سر پر رکھا، اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا اور قرقہ اقدس پہنایا، عصا مبارک ہاتھ میں دیا، مصحف کلام پاک اور نالین مبارک مرحمت فرما کر ارشاد فرمایا، یہ نعمت میرے بزرگوں کے سے سلسلہ بہ سلسلہ فقیری تک پہنچی ہے، اب میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، یہ امانت تمہیں سپرد کرتا ہوں، حق امانت و حتی الامکان ادا کرنا، قیامت کے دن مجھے اپنے بزرگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ پھر اور کئی نصیحتیں فرمائی اور آپ کو رخصت کر دیا۔ وصال سے چند روز پہلے ہی آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے خواجہ سید فخر الدین کو نصیحت فرمائی، دنیا کی تمام چیزیں مٹنے والی ہے اور فنا ہونے والی ہے، ہر دم خدا کی خواہش مندی یعنی طلب کرتے رہنا اور کسی چیز پر بھروسہ نہ رکھنا، تکلیف و مصیبت میں کے وقت صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑنا۔ اپنے بڑے بیٹے کو آپ نصیحت کر رہے تھے اور یہ 633 سنہ ہجری کا دن تھا، رجب کا دن یعنی 6 رجب کی درمیانی شب تھی۔ حسب معمول خواجہ معین الدین چشتی عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور اندر سے زوردار آواز آ رہی تھی اور اللہ کی ذکر کی آواز آ رہی تھی۔ صبح ہو رہی تھی، صبح ہونے سے پہلے ہی یہ آواز بند ہو گئی۔ سورج نکلنے کے بعد بھی جب دروازہ نہیں کھلا تو خدام نے دستک دی، اس پر کوئی جواب نہیں آیا تو سارے کے سارے پریشان ہو گئے۔ آخر مجبوراً دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا، دیکھتے کیا ہے، آپ وصال حق باہ ہو چکے تھے اور آپ کی نورانی پیشانی پر سبز اور روشن حرف سے لکھا ہوا تھا، ھذا حب اللہ مات فی حب اللہ، یعنی اللہ کے حبیب تھے، اللہ کی محبت میں وفات پائی، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ خواجہ غریب نواز کے انتقال پر خوب خیر اور تمام مرحلے پر ہوتے ہوئے تمام شہروں گلی کوچوں پر یہ بات پھیل گئی، لوگ محبت کے آنسو بہاتے ہوئے تڑپ اٹھ رہے تھے۔ اپنے محبوب کے جنازے پر ہزاروں کی تعداد جمع ہو چکی تھی۔ آپ کے بڑے صاحبزادے نے خواجہ سید فخر الدین نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جس حجرے میں آپ نے انتقال فرمایا تھا اسی حجرے میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ تبھی سے آپ کا آستانہ مبارک تمام ہندوستان کا روحانی مرکز بن چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک بنا رہے گا، اور آپ کا عرس مبارک ہر سال 1 رجب سے 6 رجب تک بڑے ہی اہتمام کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔
کہ جسے ہم عرس مبارک کہتے ہیں، الحمدللہ کہ سلطان ہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کا مزار اقدس ہند کے مشہور شہر اجمیر شریف میں، جو کہ آج تک راجستھان شمالی ہند میں ہے، جہاں ہر سال کا عرس مبارک 6 رجب کو بڑے ہی نہایت اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ دور دراز سے دیگر مذہب کے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، اور وہاں اسی تاریخ کی نسبت سے عرس مبارک جو کہ چھٹی شریف کہا جاتا ہے۔ اسی ملک میں عرس منانے بیرونی ملک سے ہزاروں افراد بڑے جوش و خروش کے ساتھ آتے ہیں، اور قلندر بھی آتے ہیں، سبحان اللہ، جو کہ جھنڈے لے کر آتے ہیں، خواجہ غریب نواز سے اپنی اتنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کہ الحمدللہ کہ خواجہ غریب نواز ہر ایک کو نوازتے ہیں۔ کہ ناظرین حضرات، رجب الرجب کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس رجب الرجب کے صدقے میں خواجہ غریب نواز کی چھٹی کے صدقے میں تماموں کی پریشانیوں کو دور کرے، وہاں جتنے حاضر ہیں تماموں کی حاضری کو قبول عطا فرمائے، نیک و کار بنائے، صالحہ بنائے اور ہدایت بخشے کہ نیک اعمال کرے، اور تمام ہندوستان میں جتنے الحمدللہ مسلمان ہیں اور جتنے غیر مذہب کے بھی جاتے ہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ تماموں کو ہدایت بخشے۔ اور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، آگے کی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل دین کا کام پھیلانے کے لیے ہماری مدد کیجئے، اور دعائیں ہیں سبھی کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب خواجہ غریب بندے نوازتے ہیں اپنے بندے کو، تو بے شک ہمیں مدینہ بھی پہنچا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔